پرویزی اجتماع والے کر کے دکھائے نا 2 دن 2 گھنٹے میں لوگ بکھر جائیں گے. وہاں بیٹھے نہیں ہوگے سوائے مسلم لیگ کے کچھ 100 150 200 400 500 خچامدیوں کے, کوئی نہیں موجود ہوگا. جو فورسیبل لوگ لائے جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے ان کا کیا حشر ہوتا ہے. 2-4 دن اخباروں میں جو خبریں چھپیں گی ان کو بھی آپ غور سے پڑھیے گا. وہ لوگ 2 دن صبح شام جلسے سے بیٹھے رہے اس لیے کہ ان کی یہ دل کی آواز تھی, ان کے یہ خواب کی تعبیر تھی. وہاں جو ریزولوشن پاس کیا جا رہا تھا, جو مطالبہ کیا جا رہا تھا, وہ ان کے دل کی آواز تھی. اب اس میں ایک اور ایشو بھی ہے جس کی میں گزرتے گزرتے وضاحت کرتا چلا جاؤں, کیونکہ اس ریزولوشن کی عبارت کچھ عجیب سی ہے, عبارت کچھ ایمبیگوس ہے, الجھی ہوئی ہے. اس سے مفہوم مجیب الرحمان نے بھی یہی نکالا, اور باقی علاقہ پرست اور علاقائی قوتیں بھی اس سے مفہوم یہ نکالتے ہیں کہ جی گویا اس کا مطلب انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس تھا, کیونکہ اس میں لفظ اٹانومس کا استعمال ہوا ہے. تو چنانچہ اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں. لیکن اس میں بھی مجھے ایک عجیب و غریب ایویڈنس ملا. حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر آج تک ان کے دشمنوں نے بھی جھوٹ اور منافقت کا الزام نہیں لگایا. وہ ایک سچ بولنے والا شخص تھا. 24 مارچ کو میں دیکھ رہا تھا کچھ ہسٹوریکل ریکارڈ, اور اتفاق سے اس بات کا حوالہ قائد اعظم پر ایک بہت ہی اچھی کتاب کے مصنف اسٹینلے والپٹ نے بھی دیا ہے, جس کتاب کا نام ہے جناح پاکستان. اس نے بھی اس واقعے کا حوالہ دیا ہے. 24 مارچ کو انٹرنیشنل پریس کو ایڈریس کرتے ہوئے قائد اعظم سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ نے جو ریزولوشن پاس کروایا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب پاکستان کے اندر آپ آزاد ریاستوں کا مطالبہ کر رہے ہیں یا آپ ایک آزاد ریاست کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ یہ سوال بڑا اہم ہے, کیونکہ آج بھی یہ سوال بلوچستان میں بگتی سرداروں کی طرف سے اور کبھی کسی طرف سے یہ اٹھایا جاتا ہے کہ جی لاہور ریزولوشن کا مطلب تو 1 سے زیادہ ریاستیں تھا. تو ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آج یہ جو قرارداد پاس ہوئی ہے مسلم لیگ کے جلسے میں, اس کا مطلب ایک ریاست ہے یا 1 سے زیادہ ریاستیں؟ قائد اعظم نے ببانگ دہل کہا 1 اسٹیٹ. اب اس کے بعد اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہ جانا چاہیے کہ ان کی انٹینشن کیا تھی. البتہ یہ فلسفیاں بڑی لمبی چوڑی ہیں کہ چونکہ جی وہ جو ایگزیکٹو کمیٹی بیٹھی تھی, ڈرافٹنگ کمیٹی بیٹھی تھی, ڈرافٹنگ کمیٹی نے کوئی 5-6 ریزولوشن جو تھے ان کو اکٹھا کیا تو اس میں زبان میں ایمبیگوٹی رہ گئی. کوئی کہتا ہے یہ خلیق الزمان کہتا ہے یہ ٹائپ رائٹر کی غلطی تھی, کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. لیکن نیت کیا تھی, ارادہ کیا تھا, اس کا اظہار اسی دن جس دن یہ ریزولوشن پاس ہوا اسی دن قائد اعظم نے پریس, انٹرنیشنل پریس کو خطاب کرتے ہوئے, لوکل پریس کو خطاب کرتے ہوئے اس سوال کے جواب میں یہ بات واضح کر دی کہ اس سے مراد فقط ایک ریاست ہے, ایک ملک ہے. یہ میں بات ذرا موضوع سے ہٹ کر اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں رہے, جب آپ یہ پراپیگنڈا پڑھتے ہیں تو اس پراپیگنڈے کے بہاؤ میں بہہ نہ جائیں. اس پراپیگنڈے کو قبول کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ مسلم لیگ کی قیادت کی نیت کیا تھی, ان کا خواب کیا تھا, ان کا ارادہ کیا تھا, ان کی منزل کیا تھی. اب جی دوسری طرف آئیے, بڑی لمبی کہانی ہے, بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں کیبنٹ مشن پلان کے حوالے سے بھی, سب کو چھوڑتا ہوں. بہت سی باتیں اور حوالوں سے بھی کہی جاتی ہیں. میرے نزدیک یہ ایک تاریخی سفر تھا, میرے نزدیک یہ ایک مشیست ایزدی تھی, اور یہ ایک مشیست ایزدی تھی کہ پاکستان کو معرض وجود میں آنا تھا اور پاکستان ناگزیر تھا اور اس کو بہرحال معرض وجود میں آنا تھا. اور اس کے مجھے شواہد پوری تاریخ میں پھیلے ہوئے ملتے ہیں, جس میں کابینہ مشن کو مسلم لیگ کا قبول کرنا اور کانگریس کا ریجیکٹ کرنا اور پھر مسلم لیگ کا ریجیکٹ کرنا بھی مجھے ایک مشیست ایزدی کا ہی فیصلہ نظر ان معنوں میں آتا ہے کہ اگر مسلم لیگ نے اس کو قبول کر لیا ہوتا تو پاکستان کا قیام 10 سالوں کے لیے ملتوی ہو جاتا. یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں, چونکہ لاکھ ایویڈنسز موجود ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بارگیننگ ٹپ تھا یا یہ مسلم لیگ قیام پاکستان کے بارے میں سنجیدہ نہیں تھی, جھوٹ کہتے ہیں. ابھی پچھلے مہینے ہی انگلستان سے ایک کتاب چھپی ہے, پاکستان میں آ گئی ہوگی, دیکھیے گا. ایک سلینا خاتون کے نام کی کتاب ہے, قائد اعظم سیکولرزم ایکسپوزڈ, جس میں اس نے بڑی محنت سے اور سینکڑوں ایویڈنسز دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ کابینہ مشن پلان کی منظوری کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ مسلم لیگ اپنے پاکستان کے مطالبے سے تائب ہو گئی تھی یا ہٹ گئی تھی. وہ تو فقط ایک بہتر پاکستان کے لیے اور ایک بہتر ارینجمنٹ کے لیے انہوں نے قبول کیا تھا, منزل بہرحال پاکستانی کی تھی. اور اگر آپ انڈین اینول رجسٹر بھی دیکھیں, قائد اعظم کی خفیہ جلسے میں تقریر جو انہوں نے کی مسلم لیگ کی ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ میں اور کونسل کی میٹنگ میں, جو خفیہ سیشن تھا جس میں پریس کو نہیں بلایا گیا تھا, ان کی تقریر وہ بھی دیکھ لیجئے. اس میں بار بار انہوں نے کہا کہ جی پاکستان تو بہرحال ہماری منزل ہے, ہم نے لینا ہے. میں فقط یہ چاہتا ہوں کہ یہ 10 سال کا یہ جو ارینجمنٹ ہے ہم انتظار کر سکتے ہیں, ہمیں پورا پنجاب ملے گا, آپ کانسٹیٹیوشن بنا لیجئے,
اس کے بعد اس میں جو 10 سال کے بعد کی شرط ہے کہ ہم آپٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، ہم آپٹ آؤٹ کریں گے، پاکستان بنائیں گے. اور اس میں ایک انہوں نے بڑا خوبصورت فکرہ کہا، اب میں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو جس پٹڑی پر چڑھا دیا ہے وہ پاکستان لیے بغیر کبھی چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور یہ پاکستان بہرحال بنے گا، یہ پاکستان لیں گے، لیکن اگر یہ کچھ عرصے کے لیے ملتوی ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، صبر کر لیجیے. اس میں بڑے عوامل تھے، اس بحث میں جانے کا یہ وقت نہیں. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جون 48 حکومت برطانیہ کی اعلان کردہ تاریخ تھی آزادی دینے کی، جو اوریجنل تاریخ تھی آپ کو یاد ہے وہ جون 48 تھی. ماؤنٹ بیٹن کے آنے کے بعد اس کو پیچھے کر کے 14 اگست 47 کیا گیا. اب اس میں بھی آپ کے لیے ایک میسج ہے، کیونکہ آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ اسلام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، آپ خدا کو ماننے والے لوگ ہیں، اور دل سے اور نیت سے ماننے والے لوگ ہیں، باطن سے ماننے والے لوگ ہیں. اب اس بات پہ بھی غور کیجئے کہ 14 اگست 27ویں رمضان کی رات، اس میں بھی آپ کے لیے کوئی میسج تھا، آپ کے لیے کوئی بلیسنگ تھی. اب آئیے دوسری طرف، میں مختصر بات چند الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ میرا اس بات پہ یہ ایمان ہے کہ پاکستان کا قیام مشیت یزدی تھا، اس لیے میں اس بات کو نہیں مانتا کہ مشیت یزدی جو ہے وہ حقیقی نہیں ہوتی، وہ سراب ہوتی ہے. اب یہ سراب کن معنوں میں ہے؟ ایک تو ہوا وہ خارجی معنی جس کی طرف اشارہ کیا گیا اور جس کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا. داخلی حوالے سے یہ بات جو ہے یہ قابل غور ہے کہ داخلی حوالے سے ہم اسے سراب اس لیے کہہ سکتے ہیں یا اس لیے کہتے ہیں، یا ہمارے ذہنوں میں یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ جی حضرت قائد اعظم نے پاکستان کا جو تصور یا جو خواب دیکھا تھا یا جس پاکستان کا ہم سے وعدہ کیا تھا یہ وہ پاکستان نہیں، اس لیے یہ سراب ہے. یعنی آپ کے نزدیک یہ حقیقت اس وقت بنے گی جب ہم اس خواب کو شرمندہ تعبیر کریں گے یا اس منزل کو حاصل کریں گے جس منزل کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا. اب اس میں چند باتیں آپ کے لیے قابل غور ہیں. قائد اعظم نے جس پاکستان کا تصور پیش کیا تھا بہت واضح طور پر وہ ایک اسلامی، جمہوری اور فلاحی پاکستان تھا. قائد اعظم کی ساری تقریروں کو آپ دیکھ لیجئے، خاص طور پر پاکستان بننے کے بعد ان میں اسلامک جسٹس، اسلامی عدل پہ بڑا زور ہے، انسانی مساوات پہ بڑا زور ہے. دو چیزوں پہ بار بار وہ ایمفسائز کرتے ہیں ہر تقریر میں، اسلامی عدل، انسانی مساوات. یہ بالکل درست ہے کہ آج کے پاکستان میں نہ اسلام ہے نہ جمہوریت ہے، اور یہ ہماری ایک انتہائی بڑی بدقسمتی ہے. یہ ہماری ایک بہت بڑی ناکامی ہے کہ جس پاکستان کا خواب ہم نے دیکھا تھا وہ خواب صحیح معنوں میں پوری طرح شرمندہ تعبیر نہیں ہوا. ہم نے کہا تھا کہ پاکستان ایک اسلامی، جمہوری، فلاحی ریاست ہوگی. آج نہ فلاحی ریاست ہے، نہ جمہوری ہے، نہ اسلامی ہے، مان لیا. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس میں بھی قصور کس کا ہے؟ نمبر ایک. نمبر دو، یہ تو آپ اپنے طور پہ سوچتے رہیے کہ اس میں قصور کس کا ہے. اب میں اگر پھر اس کی تفصیل میں جاؤں کہ بھائی پاکستان کی فوج تو اللہ کے فضل و کرم سے 1954 ہی سے پاکستان پہ قابض ہو گئی تھی. سیاستدانوں کو ایک طرف ہٹا کر پیچھے سے بیٹھ کر انہوں نے کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، اور یہ کو تو اسی روز ہو گیا تھا، یہ فوجی کو تو اسی روز ہو گیا تھا جب آپ نے سرونگ کمانڈر ان چیف محمد ایوب خان کو 1954 کی کابینہ میں وزیر دفاع بنا لیا. سرکاری ملازم یونیفارم میں آپ نے وزیر دفاع بنا لیا. اس کے بعد سے فوج حاوی ہو گئی. بلکہ میں تو جب واشنگٹن آرکائیوز دیکھ رہا تھا تو مجھے اس کی بھی آثار ملے کہ فوج اس سے پہلے کی حاوی تھی. مثلا میں ایک واقعہ پڑھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ 1953 میں جب ہمارے ہاں گندم کا قحط کہہ لیجیے یا بحران ہوا تھا، آپ کو یاد ہے ناظم الدین کے دور میں جب بڑے بڑے نعرے سڑکوں پہ لگے تھے، آج تو چینی کی قیمت آسمان پہ پہنچ جاتی ہے تو کوئی ہلتا نہیں. ذرا گندم کی قیمت، ذرا گندم